السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے منہم ان میں سے 12 نقیبہ 12 سردار، وقال اللہ اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر اقمتم الصلاۃ اگر تم قائم رکھو گے صلاۃ نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ اگر تم دیتے رہو گے زکوٰۃ کو، وآمنتم اگر تم ایمان لاؤ گے برسولی میرے پیغمبروں پر، وعزرتموہم اور مدد کرو گے تم ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور قرض دو تم اللہ کو، قرض حسنا لَأُكَفِّرَنَّ تو البتہ میں ضرور مٹا دوں گا، عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّکم اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں تجری چلتی ہیں من تحت الانہار جس کے نیچے سے نہریں، فمن پھر جس نے کفر کیا انکار کر دیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق وعدہ، میثاق پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے 2 نام تھے، ایک ذوالنون اور دوسرا یونس علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 2 نام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نام ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یا پھر ان کا لقب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اخذ اللہ البتہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق عہد پکا وعدہ، پکا عہد لیا۔ اب پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 7 میں گزرا ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ پر اللہ کی نعمت اور اپنے اس عہد کو یاد کرو جب تم نے سمینہ وعدانہ کا پختہ عہد کیا تھا۔ تو اسے پتہ چلا کہ خاص طور پر وہاں مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو اب فرمایا کہ یہ عہد صرف تم سے ہی نہیں لیا گیا بلکہ تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی اسی قسم کا عہد لیا گیا تھا، مگر انہوں نے عہد کو توڑ دیا، تحریف کی، تبدیلی کی، اللہ نے ان پر لعنت کی اور اپنی رحمت سے پھر ان کو دور کر دیا اور ذلت اور مسکنت کا وہ شکار ہوئے۔ تو لہٰذا اس آیت میں ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اسی چیز میں پڑ گئے جس میں یہود و نصارہ تھے، انہوں نے وعدہ خلافی کی، دین کو بدل دیا، امانت میں خیانت کی، پھر جو ان کے ساتھ ہوا پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، لہٰذا تم ان جیسے مت بنو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے تم ان جیسے مت بنو۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیا منہم ان میں 12 نقیبہ 12 سردار مقرر کیے۔ سردار کون ہوتا ہے؟ جو ان کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نقیب کہتے ہیں کسی قوم کے بڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ذمہ دار کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ نے انہی میں سے ان پر 12 سردار مقرر کر دیے۔ کیوں مقرر کیے؟ تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھیں، انہیں اپنے عہد پر رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ تو ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے ہیں ان کی نگہداشت کریں، ان کی نگرانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد اور تائید بھی تمہارے ساتھ ہے۔ مائیت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے۔ عام تو یہ ہے کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر بندے کے ساتھ ہے، اور خاص یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی وصف کی بنا پر ہوتی ہے، یعنی کوئی وصف کوئی صفت اس بندے میں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، تقوی ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی تقوی والوں کا اللہ مددگار ہے۔ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو توفیق دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم قائم کرو گے نماز۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے یہ 5 شرائط پوری کی۔
اس آیت میں 5 شرائط بیان کی گئی ہیں، اگر تم نے یہ 5 شرائط پوری کی تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، ٹھیک ہے نا، پہلی شرط۔ دوسری ہے وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے زکوٰۃ دی۔ تیسری ہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ چوتھی ہے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی مدد کی، رسولوں کی مدد کی۔ اور 5ویں بات ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اگر تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا یعنی صدقہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، ٹھیک ہے نا، نماز قائم کی یعنی نماز کو مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ انسان اس طرح نماز کو قائم کرے کہ اس کی عملی زندگی سے بھی نماز کے اثرات نظر آنے چاہیے کہ ہاں واقعی یہ نمازی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز پہلی شرط کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ آتیتم الزکوٰۃ، دوسری شرط ہے کہ زکوٰۃ دیتے رہو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو مستحق ہے ان کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان کے لیے نکالنا، ٹھیک ہے نا۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان کے مال کو بھی پاک کرتی ہے، اخلاق کو بھی پاک کرتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اب جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات دور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیا کرے، تو اس سے اللہ کے راستے میں دینے سے مشکلات دور ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو نماز کا بھی حکم دیا گیا، صدقات کا بھی حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ، یعنی صرف اپنے پیغمبر کو نہیں ماننا بلکہ سب پیغمبروں پر ایمان لے کر آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے نا، ان کی مدد کرو۔ رسولوں کو جو کام ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ رسول جو کام کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ کا ہے، دین کا، ان کے ساتھی بن جاؤ، اس کو مانو، ٹھیک ہے نا۔ اور رسولوں کے جانے کے بعد ان کے مشن کو لے کر آگے چلو، جو کچھ وہ کام کرتے تھے، جو کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو دین پھیلاتے تھے وہ کام کرو، اگر اس کے امتی ہو تو اس مشن کو لے کر آگے چلو۔ اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ آپ کے آگے بلند آواز سے بھی نہیں بولا کرتے تھے، آپ کے اشارے پہ لپک پڑتے تھے، فوراً سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا و اطعنا، اور فوراً اطاعت کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دو تم اللہ کو قرض حسنہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف زکوٰۃ ہی نہیں دینی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرو، جیسا کہ کھانا کھلانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، مہمانداری کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور صدقے کو قرض اس لیے کہا کہ جب تم دو گے تو تمہیں وہ واپسی لازمی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ قرض ہے نا، قرض جب ہم کسی کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں واپس ملتا ہے، تو یہ اللہ کے پاس یہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے، قرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس دینا ہے۔ اور قرض حسنہ، قرض حسنہ کیوں کہا گیا؟ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں بدلے کی نیت نہیں ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اب میں نے کیا ہے تو مجھے اس کا کوئی بدلہ دے، اس کا کوئی شکریہ ادا کرے، یا کسی کے ساتھ، یعنی اس میں یہ نیت نہیں ہوتی، صرف خالص اللہ کی نیت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ غریب کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، مہمانداری ہے تو وہ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ ہمیں اس کا کوئی بدلہ دے، اس کا کوئی شکریہ ادا کرے، بلکہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں یہ اس کا حق ہے۔ مہمانداری کرنا مہمان کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو حق سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور یہ سب کام ہمیں قرض کی نیت سے کرنے چاہیے کہ ہم نے یہ سب اللہ کو قرض دیے ہیں، اور دے کس کے رہے ہیں؟ اللہ کو، یعنی اللہ یہ میرا مال آپ کے پاس قرض ہے، اس کا بدلہ مجھے آپ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، وَآتَیْتُمُ الزَّکَاةَ، تم زکوٰۃ دیتے رہو، پھر قرض کا بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ دونوں چیزوں کا، وہ بھی زکوٰۃ بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے، قرض جو ہے یعنی صدقہ خیرات وہ بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اور قرض حسنہ جو ہے یعنی یہ نفلی ہے،
کیونکہ فرض بھی ہوتے ہیں نفل بھی ہوتے ہیں، جس طرح کے روزے ہیں فرض بھی ہیں نفلی بھی ہیں، اسی طرح نماز جو ہے فرض بھی ہوتی ہے اور نفل بھی ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی ہے، یہ فرض بھی ہے، اور قرض حسنہ یہ نفلی ہیں۔ تو فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، اور قرض حسنہ کا اجر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ اور ایک شخص سے آپ نے کہا کہ اگر اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی تو قیامت والے دن وہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو 700 گنا اس کا بڑھا دیا جاتا ہے اجر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے کہا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ یعنی صدقہ خیرات کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جب کسی سائل کو اپنے دروازے پر دیکھتے تھے نا خوش ہو جاتے تھے، انہیں مرحبا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے گناہ دھونے آیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے دروازے پر کوئی آ جائے مانگنے کے لیے، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، ماتھے میں بدل جاتے ہیں۔ ایسے نہ کیا کریں، ثواب کی نیت سے دیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اللہ کے راستے میں دینے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کا سینہ کشادہ ہو اور پھر اس کے غم دور ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ 5 شرائط پوری کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں پہلے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم یہ 5 شرائط پوری کرو گے پھر تمہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ میں تمہاری تمام برائیاں تم سے دور کر دوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، مٹا دوں گا تمہارے گناہوں کو۔ دیکھیں انسان جو ہے، انسان سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تمہاری خطائیں مٹا دوں گا، یعنی ان کی تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی پھر۔ اور صرف خطائیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہیں مٹائے گا بلکہ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میں تمہیں ضرور داخل کروں گا جنتوں میں، ٹھیک ہے نا، جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں، جنتوں میں داخل کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جنت ایک جنت نہیں، کئی جنتیں ہیں، جس طرح کہ سورہ الرحمن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنت تو ایسی جگہ ہے جس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ دوڑنے کے لیے کہا گیا کہ دوڑیں ایسی جنت کے لیے جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا کرنی ہے اور جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان نہروں کا پانی بھی خراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک ہی نہر نہیں ہوگی، پانی کی نہر نہیں بلکہ دودھ کی، شہد کی، ٹھیک ہے، شراب کی، ساری نہریں ہوں گی۔ آگے فرمایا فامن، اور پس جس نے کفر کیا بعد ذالک، اس کے بعد منکم تم میں سے فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ جس نے کفر کیا یعنی بنی اسرائیل میں سے، یعنی جو کوئی بھی وعدہ کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دے گا، اس کا انکار کر دے گا، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ جو کام، یہ جتنے بھی کام بیان کیے گئے ہیں، جو یہ کام چھوڑ دے گا، جو دین حق کو چھوڑ دے گا، یہ کام نہیں کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آگے فرمایا فَبِمَا، پس بسبب نقضہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا، اور کر دیا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃ، سخت، یحرفون، وہ بدل ڈالتے ہیں، کلمات کو، مواضعہ، اپنے مقامات سے، ونسوا، اور وہ بھول گئے، حظاً، ایک حصہ، مما، اس سے جو ذکروا، ان کو نصیحت کی گئی، بھی، اس کے ساتھ، ولا تزالوا، اور آپ ہمیشہ رہیں گے، تطلعوا، اطلاع پاتے، خبر پاتے، علی خائنۃ، خیانت پر، منہم، ان کی، الا، مگر قلیلا، بہت کم، منہم، ان میں سے، فاعفوا، پس آپ معاف کریں، عنہم، ان کو، واصفحوا، اور درگزر کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، دوست رکھتا ہے، محسنین، احسان کرنے والوں کو۔ فبما نقضہم، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہونا، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس پر سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے عہد کو، میثاق کو، جو ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا، اس کی پاسداری کرنے کے بجائے وہ عہد ہی توڑ دیا، پورا کا پورا عہد توڑ دیا۔
نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، زکوٰۃ و قرض حسنہ کے بجائے بخل کیا، سود لینا شروع کر دیا، رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے کے بجائے کتابوں میں تحریف کرنا شروع کر دی، اور جہاد میں جانے ہی سے انکار کر دیا۔ تورات کے بہت سے حصے پر انہوں نے عمل چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر لعنت کی۔ وجعلنا، اور ہم نے کر دیا قلوبہم، ان کے دلوں کو قاسیۃ، سخت کر دیا۔ قسیۃ یا قاسیۃ، اصل میں اس سکے کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، یہ قسوت ان سے ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے معنی شدت اور سختی ہے۔ خالص سونا اور چاندی نرم ہوتے ہیں، ان میں جتنی ملاوٹ زیادہ ہو اتنا ہی وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اسی تشبیہ سے انہیں قاسیۃ فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے دل زیادہ ہی سخت ہو گئے، ان کے دل زیادہ ہی سخت ہو گئے۔ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، اور وہ کلمات کو، اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے، اللہ کے کلمات کو اس کی جگہ سے ہی پھیر دیتے تھے، یعنی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیتے، یا اس کے اصل مفہوم کے بجائے کوئی غلط مفہوم نکال لیتے تھے جسے تعویل باطل کہتے ہیں، اور اپنی اسی عادت کی وجہ سے ہیرا پھیری کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بدل ڈالا جو تورات میں مذکور تھیں۔ تحریف کرتے، تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تحریف لفظی اور ایک ہوتا ہے تحریف معنوی، یعنی لفظوں میں بھی تبدیلی کرتے تھے، معنی میں بھی تبدیلی کرتے تھے۔ لفظی جیسے انہیں حتتن کا لفظ کہا گیا لیکن انہوں نے ہنتتن کہا، ٹھیک ہے نا، رائنا کا لفظ کہا گیا لیکن انہوں نے رعینہ کہا۔ معنوی تبدیلی اس طرح کرتے تھے، یعنی شادی شدہ کو رجم کرنا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو غریب ہوتے تھے اسے تو کر دیتے تھے، اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے، امیر ہوتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ ان کو کس نے کہا تھا؟ یہ تبدیلی انہوں نے خود کی تھی۔ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، تو اللہ کے کلمات کو اس کی جگہ سے ہی پھیر دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہی انہوں نے بھلا دیا۔ حظ کہتے ہیں بہت بڑا حصہ، ٹھیک ہے نا، نسیان، انہوں نے بھلا دیا، ٹھیک ہے نا، وعدے کو بھلا دیا۔ نسیان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علمی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے۔ علمی کہ انسان کو یاد نہ رہے، یعنی علمی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے کوئی چیز نکل جائے اسے یاد نہ رہے، عملی اس کو چھوڑ ہی دینا، ترک کر دینا، اور یہاں پر یہ عملی ہی مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی انہوں نے تورات کے بہت سے حصے پر عملی ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، زانی کو سنسار کرنا ہے، سود کو حرام سمجھنا، جو وحی ان کی طرف کی گئی تھی کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، تو انہوں نے اس حصوں کو ہی بلا دیا، کوئی بھی نصیحت قبول نہیں کی۔ تو بنی اسرائیل نے غفلت کی وجہ سے اور خواہشات کے غالب آنے کی وجہ سے شریعت کو چھوڑا تھا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے غفلت، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی کتاب پڑھی نہ جائے، یہ غفلت ہے، ٹھیک ہے نا، انسان جب پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے تو پھر عمل بھی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی پہ چل پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جان بوجھ کر چھوڑا، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو ایک نسیان ہوتا ہے، بھولنا، اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ، ربنا ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا جسے ہم بھول گئے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ آیت کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں، اور پھر یہ بات کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اب یہ بات نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کو کوئی بات بھول گئی ہے، یا اللہ کو، ٹھیک ہے نا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو کوئی بات نہیں بھولتی ہے، یا عملی نسیان مراد ہے کہ اللہ نے پھر ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا، کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھلایا، وہ بھول گئے حزن ایک حصے کو، ٹھیک ہے نا، وعدہ جو ان سے کیا گیا تھا، جو ان کی طرف وحی کی گئی تھی، اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ ولا تزالوا، آپ ہمیشہ رہیں گے، اطلاع پاتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانت پر، ٹھیک ہے نا، یعنی خیانت ہمیشہ رہے گی، نسل در نسل چلتی رہے گی۔ تو یہ بد نصیب ہے جو اپنے بڑوں سے بری عادتیں لے رہے ہیں، کہ یہ ہمیشہ ان میں عادتیں رہیں گی، خائنتین، آپ ہمیشہ ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت پر اطلاع پاتے رہیں گے، یعنی ان سے آئے دن کسی نہ کسی کی خیانت اور بد عہدی کا ظہور ہوتا رہے گا، یعنی ان میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں گے جو خیانت اور بد عہدی کا ارتکاب کرتے رہیں گے، اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس آیت میں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کے آس پاس جو اہل کتاب ہیں، آپ ان کی یعنی عہد شکنی دیکھتے ہیں، تو یہ تو ان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے، تو ان کے پہلوں سے بھی عہد، پہلے جو ان کے لوگ تھے وہ بھی عہد توڑتے تھے، تو اب یہ توڑ رہے ہیں، یعنی خیانت جو کہ یعنی عہد کو توڑ دینا، وعدے میں خیانت کرنے یعنی عہد کو توڑ دینا، تو یعنی یہ خیانت ہمیشہ ان میں رہے گی، نسل در نسل
چلتی رہے گی۔ اللہ مگر قلیلاً، بہت تھوڑے، یعنی تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ آپ ان کی خیانت کی اطلاع پاتے ہی رہیں گے۔ اور جب یہ خیانت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فاعفو عنہم، آپ ان سے درگزر کریں، انہیں معاف کر دیں، ٹھیک ہے، وصفہ ان سے درگزر۔ تو پھر ایسے لوگ جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو فرمایا فاعفو عنہم، انہیں معاف کر دو، وصفہ، اور ان سے درگزر کرو۔ برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کرنا، یہ عفو ہوتا ہے، معاف کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ عہد توڑتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دو، اور وصفہ یعنی اس پر بھی ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ اگر ایک انسان آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، تو آپ نے بدلہ نہیں لیا، تو یہ عفو ہے، معاف کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اپنا موڈ خراب نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے اس کا ذکر کیا، تو یہ ہے درگزر کرنا، ٹھیک ہے نا، ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یہ ہے درگزر کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، دوست رکھتا ہے، محسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا یہ احسان ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اچھا سمجھتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو اس آیت میں یہود کی 3 خصلتیں بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک تو ان کی خیانت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی دل کی سختی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اللہ کے کلمات کو وہ بدلتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پختہ عہد توڑنا یہ لعنت کا سبب بنتا ہے، اور لعنت یہ سزا کی ایک قسم ہے۔ اور پھر نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ انسان جب نافرمانیاں کرتا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی نیکی کی بات اس کو اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اس کے دل کے اندر نہیں جاتی۔ اور اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا، نیکی کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، یہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سے گناہ جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، علم کو بھلا دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا یہ علم کو بھلانے کا باعث بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ علم پھر بھول جاتا ہے، علم پھر چلا جاتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، دوست رکھتا ہے، محسنین، احسان کرنے والوں کو۔ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّا، بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان سے عہد، فنسوا، پس وہ بھول گئے، حظًا، ایک حصہ، مما، اس سے جو ذکروا، ان کو نصیحت کی گئی تھی، بہی، جس کی، فاغرینا، پس ڈال دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وسوف، اور ان قریب، ینبئہم، آگاہ کرے گا ان کو، خبر دے گا ان کو، اللہ، بما، جو کچھ کانوا تھے وہ، یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے، قالوا، جو کہتے ہیں، اِنَّا، بے شک ہم نصارہ ہے، یعنی نصارہ ہے، نصارہ کہتے ہیں یعنی اللہ کے مددگار کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نصارہ ایک بستی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اسی نسبت سے کہا گیا کہ نصارہ، تو انہوں نے اپنا نام نصارہ رکھ لیا۔ تو نصارہ اللہ کے مددگار، چونکہ یہ لوگ جو تھے یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نصارہ سے اقرار لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے اقرار لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، جو خود اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہود کی طرح نصارہ سے بھی ہم نے توحید اور آخری نبی پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس عہد کو توڑ ڈالا، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان سے عہد، فنسوا، پس وہ بھول گئے، انہوں نے بھی وہی کیا جو یہود نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں نصارہ کی جو سزا ہے وہ یہود سے کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہود پر تو لعنت کی گئی تھی، ان کے دل سخت کیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، انہیں آزمائش میں ڈالا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا تھا اور وہ نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ تو ان کا یہاں پر جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک حصے کو بھلا دیا، نسیان ہے، تو اس لیے ان کی سزا ان کی نسبت کم ہے۔ لیکن جو ان کی یہاں پر سزا بیان کی گئی ہے، فاغرینا، ہم نے ڈال دیا، بینہم، ان کے درمیان، عداوت، دشمنی اور بغض ڈال دیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ تو ان کی بھی یہ سزا کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی۔ جب انسان کو کسی سے نفرت ہوتی ہے تو وہ اپنی لکڑیوں میں خود ہی جلتا رہتا ہے، تو یہ جو سزا ہے یہ کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔ تو چنانچہ اس وقت بھی ان میں آپس میں مذہبی عداوت پائی جاتی تھی، اور پھر خود نصرانیوں کے بھی بہت سے فرقے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے یہ دشمن ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں،
اور ہاں مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ایک ہونا یہ صرف ظاہر میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی آپس کی لڑائی ایک یقینی حقیقت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر میں بھی فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تو خیال کرے گا کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عداوت جو ہوتی ہے وہ قول اور فعل کے ذریعے سے ہوتی ہے، نظر بھی آتی ہے، یعنی انسان یا تو باتیں ایسی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، دشمنی ظاہر ہوتی ہے، یا عمل کر کے بتا دیتا ہے تو اس کی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے عمل سے، اور بغض جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ بغض اور عداوت جو ہے یہ سابقہ قوم کی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، سابقہ قوم کی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم کو بھی سابقہ قوم کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترانا، تکبر کرنا، زیادہ مال جمع کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص کرنا، دنیا میں فریب سے کام لینا، بغض اور حسد کرنا، حتیٰ کہ بغاوت اور ظلم قائم ہو جائے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ بغض اور عداوت جو ہے یہ سابقہ قوم کی بیماری ہے، ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت انسان کی زندگی میں خوشی لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کی زندگی میں خوشی لے کر آتی ہے۔ تو ان کی جو سزا تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَغْرَيْنَا، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دیا اِلیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ اور یہ آپس کا جو بگاڑ ہوتا ہے یہ دین کو موڑنے والی خصلت ہے، موڑنے والی، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض سے بچو، ٹھیک ہے نا، بغض اس سے بچو، بے شک یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑنے والی ہے، بلکہ دین کو موڑنے والی ہے، آپس کا بگاڑ دین کو موڑ دینے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی اطاعت آپس میں محبت کا سبب بنتی ہے، اور نافرمانی کرنا اس سے آپس کی یہ نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے یہ آپس میں نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وَسَوْفَ، اور ان قریب يُنَبِّئُهُمْ، آگاہ کرے گا ان کو اللہ بما، جو کچھ کانوں تھے وہ یصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی قیامت آئے گی، قیامت آ کر رہے گی، اور انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل کر رہے گا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا پھر ان کو ان کے اعمال کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔